والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں یعنی اتنے نامراد ہیں کہ جیسے ایک بندہ ہو، اس کو نظر بھی نہیں آتا، اس کے کان بھی نہیں سنتے اور وہ بول بھی نہیں سکتا، تو وہ کس کام کا ہے؟ وہ بیکار ہے، نہ وہ کچھ مانگ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کی مثال دین اسلام میں ایسے ہی ہے۔ آگے یہ دوسری مثال دی، او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے ہوتی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق جس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں اور گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ جب رات کا ٹائم ہو، آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس کے اندر جب رات کو بارش ہو رہی ہو، چونکہ ستارے اور چاند وہ بادل اس کے آگے آ جاتے ہیں اور بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بادل سے آواز نکلتی ہے تو وہ گرج ہوتی ہے، اور جب بادل سے چمک نکلتی ہے تو اسے بجلی کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش ہو رہی ہو، اس میں گرج ہو اور چمک ہو، ٹھیک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ منافق اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں اس آواز کی وجہ سے یہ مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے یہ باہر نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اب یہ بارش کی جو مثال دی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بارش سے مراد دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور گرج اور چمک اندھیرے سے مراد وہ پریشانیاں، وہ مصائب، وہ تکالیف جو دین اسلام پہ بندہ چلتا ہے تو اس کو آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد چمک سے مراد مسلمانوں کی وہ کامیابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ مثلا کوئی بستی فتح ہو گئی، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کسی جگہ سے مال غنیمت آ گیا، ٹھیک ہے۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیرا اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں جو اسلام میں بندے کو آتی ہیں، جو صحابہ کرام کو آتی تھی۔ اور چمک سے مراد کیا ہے کہ وہ سہولیات، وہ آسائش، کوئی فتح مل گئی، کوئی مال غنیمت مسلمانوں کے پاس آ گیا، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت آ گئی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ چمک ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے۔ اور جو بجلی ہے اس سے مراد احکام جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ منافقوں کی جو مثال ہے، جب دین اسلام ان کے اوپر برس رہا تھا اس میں گرج اور چمک تھی، ٹھیک ہے۔ گرج جب انہوں نے دیکھی، جب دیکھا کہ اسلام میں جو مصائب اور تکلیفیں آنے لگی ہیں تو پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ اس کا مطلب ہے کہ سنتے ہی نہیں ہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، اسلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب چمک دیکھی تو پھر دوڑے سہولیات لینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب آگے سے پھر اس کے بعد بجلی نظر آئی، چمک کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی احکام اتارا کہ اب اس کے اوپر عمل کرو، چمک تو تم نے دیکھ لی ہے، تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ منافق وہ ہیں جن کے کوئی پاؤں نہیں ہے. فائدہ ملتا ہے تو اسلام کی طرف دوڑتے ہیں، جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو پھر فوراً. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں اسلام کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے. دین اسلام کے اوپر وہ چلنے کے لیے، اس کو مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، وہ اس پہ ڈٹا رہتا ہے، وہ اس پہ استقامت اختیار کرتا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ایمان لے آئے سو مستقیم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جا، پھر کوئی چیز تجھے ہلا نہ سکے. اگر تو نمازی بن گیا ہے تو پھر ڈٹ جا، کوئی چیز تجھے نماز سے پیچھے، کوئی بھی دین کا کام کر رہے ہو، کوئی بھی اسلام کا کام ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. آگے دوسرا، یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یختف، اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب روشن ہوتی ہے ان کے لیے بجلی، مشوا فیہ، تو اس میں چلتے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کو مال غنیمت آتا ہے اور سامان، مال و دولت آتا ہے تو پھر آگے آگے جا کے اس کو وصول کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی ایسے احکامات اترتے ہیں جس جگہ پہ پریشانی، تکلیف، وقت دینا پڑتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے ان کا سب کچھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہیں، لَذَهَبَ، ختم کر دیں، لے جائیں، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی بصیرت کو، آنکھوں کو. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی ہی ایسی ذات واحد ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جس ٹائم جو چاہے، جیسے چاہے وہ کر سکتی ہے، اس کو کوئی روکنے والا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اللہ نے جو مجھے بھیجا ہے نا ہدایت اور علم دے کر، اس کی مثال، یعنی جو اللہ نے مجھے شریعت دی ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا کمثل غیث الکثیر، یہ تیز بارش کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ تیز بارش کی. اصاب ارضن فکان منہا نقیہ قابلت الماء فانبتت الکلاء والعشبہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو میں اسلام لے کے آیا ہوں یہ تیز بارش کی طرح، اور آگے جس زمین پہ بارش برس رہی ہے نا اس کی 3 اقسام ہیں. پہلی زمین وہ ہے کہ جو بڑی اچھی تھی، صاف تھی، اس کے اوپر بارش برسی، اس نے پانی کو جذب کر لیا اور اس سے پھر باغات اور کھیتیاں اگتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر دین اسلام جب ان کو سنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے نا، تو وہ اس کو اپنے اندر کیا کرتے ہیں؟ جذب کرتے ہیں. ان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنے اندر نیک اعمال پیدا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری زمین اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دوسری زمین وکانت منہا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسری زمین وہ ہے کہ جس کے اوپر بارش برسی اور اس نے پانی اپنے اوپر کھڑا کر لیا ہے. جب اس نے پانی کھڑا کر لیا، جمع کر لیا ہے، تو لوگ بھی پی رہے ہیں، چھپائے بھی پی رہے ہیں، لوگ اپنی کھیتیوں کو بھی لگا رہے ہیں، یعنی اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس بندے کی مثال ہے کہ شریعت کی بارش برسی اور اس نے اس شریعت کی جو بارش ہے اس کو جمع کر لیا، قرآن کو، حدیث کو، سنت کو، علم کو جمع کر لیا. اب لوگ اس سے علم لے رہے ہیں، لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں، شریعت کو فائدہ لے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری مثال یہ ہے کہ جو زمین پانی اپنے اوپر جمع کر لیتی ہے. تیسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مثال اس زمین کی ہے کہ جس کے اوپر دین اسلام کی بارش برسی
ٹھیک ہے نہ وہ بالکل گندی سی زمین ہے، بالکل گھٹیا ہے، بنجر ہے، جو بے فائدہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ جب اس کے اوپر دین اسلام کی بارش برسی تو وہ ایک چٹیل میدان تھا جس نے نہ پانی روکا نہ اس کے اوپر گھاس اگی، پانی بھی وہ سارا جذب کر گئی اور گھاس بھی نہیں اگی چونکہ وہ بیکار فضول زمین تھی، تو کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ منافق ہے، یہ کیا ہے؟ منافق ہے، جس سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، فائدے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ دین کے اوپر ڈٹنا یہ بڑی بات ہے۔ نفاق تو بڑی گندی بیماری ہے کہ بندہ جدھر جائے اس کا ہو جائے، جس کے پاس بیٹھے اس کا ہو جائے، جیسے کسی نے کہا ویسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مومن بندے کا منہج ایک ہونا چاہیے، کتاب و سنت والے بندے کا منہج صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے بس۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں، ایسی زمین کی طرح بنائیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں کا فائدہ ہو اور ہم لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں، واعظ و نصیحت کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا بھی فائدہ ہو جائے، نہ کہ ہم ایسے لوگوں کی طرح بن جائیں کہ جو کبھی کبھار نماز عید پہ یا جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے اور ان کو کتاب و سنت، احادیث اور قرآن کی آیات جتنی مرضی سنائی جاؤ وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ بنجر زمین ہے، جتنا مرضی وہ سنتے رہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان پہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پہ اللہ کے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، کتاب اللہ کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور صحیح مومن بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔